السلام علیکم اسٹوڈینٹس، مسٹر آڈ کے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں نوید الحسن۔ اسٹوڈینٹس، ہم نے اپنے لیکچر سیریز میں سر سید احمد خان کی خدمات سے متعلق ہم نے ڈسکس کیا پچھلے لیکچر میں۔ آج ہم 1900 کے بعد کے ایرے ڈسکس کریں گے جو کہ پاک انڈو ہسٹری میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ 1998 میں لارڈ کرزن یہ وائسرائے آف انڈیا منتخب ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ایک پروونس تھا بنگال، جو کہ ایک بہت بڑا پروونس تھا۔ اس کو رول کرنا حکومت کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ بہت سارے علاقے اس میں نیگلیجنس کا شکار تھے کہ وہ نگلیکٹ کر دیے جاتے تھے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا صوبہ تھا۔ تو لارڈ کرزن نے آ کے ڈیوائڈ اینڈ رول میتھڈ کے ذریعے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اکتوبر 1905 میں بنگال پارٹیشن ہوئی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس بنگال پارٹیشن کے ذریعے دو حصے بنے، جس کو ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال کہا جاتا ہے۔ ایسٹ بنگال میں 2/3 میجورٹی مسلم کی تھی، جبکہ ویسٹ بنگال میں ہندو میجورٹی میں تھے۔ پارٹیشن سے پہلے جو ہندو تھے وہ پاور میں تھے، وہ پاور لارڈز تھے، تو بنگال پورے کو وہ ویسٹ بنگال میں بیٹھ کر کلکتہ جو اس کا مین ہب تھا وہاں پہ بیٹھ کر یہ پورے ایسٹ بنگال کو بھی کنٹرول کرتے تھے۔ خصوصاً وہاں کے جو زمینیں تھیں وہاں سے انہوں نے اپنے مزیرے رکھے ہوئے تھے ایسٹ بنگال میں، جو ان کو وہاں سے اناج، گندم، ہر چیز وہاں سے پرووائڈ کرتے تھے۔ اب جب پارٹیشن ہوئی تو ایسٹ بنگال میں تمام کو اپنا اپنا حصہ مل گیا۔ اب مسلمان وہاں پہ میجورٹی میں تھے، تو مسلمانوں کے لیے سب سے جو پہلی سکسیس ہے نا، سب سے پہلی جو ان کی کوشش ہے وہ کامیاب ہوئی ہے جب پارٹیشن ہوئی۔ اب ایسٹ بنگال مسلمانوں کے پاس تھا اور ویسٹ بنگال ہندوؤں کے پاس تھا۔ ایسٹ بنگال میں ڈھاکہ اور چٹاگانگ کا جو ایریا ہے وہ مسلمانوں کے پاس آیا، ڈھاکہ کو کیپٹل بنایا گیا، جبکہ جو کلکتہ ہے وہ ویسٹ بنگال کا کیپٹل منتخب ہوا۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہندوؤں کو یہ بات راس نہیں آئی۔ ان کے لیے یہ جو پارٹیشن تھی یہ بہت ہی بڑا لاس ثابت ہوئی۔ انہوں نے برٹش چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا اور سودیشی موومنٹ کا آغاز کیا، اور ایک لارج شکل میں ایک بہت بڑے ہیوج اماؤنٹ میں انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیے، اور جو کلکتہ تھا وہ ان کا ہب بن گیا مین پروٹیسٹ کا۔ تو اس طرح انہوں نے بہت زیادہ برٹش گورنمنٹ کو لعن طعن کیا، اس کے خلاف ہو گئے۔ بنگال پارٹیشن 1911 میں یہ دوبارہ اس کو ختم کر دیا گیا، بنگال کو ایک ہی صوبہ بنا دیا گیا، لیکن ان فیوچر ہونے والی پروگرس میں اس پارٹیشن کا بہت بڑا کردار تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ پارٹیشن بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پارٹیشن آف بنگال کے بعد اب انڈیا میں انڈین کونسل ایکٹ آف 1892 یہاں پہ رائج تھا۔ 1905 میں لارڈ منٹو گورنر جنرل منتخب ہوتے ہیں شملہ میں ان کا آفس تھا۔ تو اس دوران مسلمانوں کے جو سیاستدان تھے یا مسلمانوں کے جو لیڈر تھے، ان میں نواب محسن الملک جو کہ MAO کالج کے سیکٹری تھے، انہوں نے
ایک میٹنگ بلائی مسلمان لیڈرز کی، جس میں سر آغا خان بھی تھے اور بھی بہت زیادہ ویل نون پرسنالٹیز تھیں۔ انہوں نے میٹنگ بلائی اور فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ مل کے لارڈ منٹو کے پاس جائیں شملہ میں، اور وہاں پہ جا کے اپنی ڈیمانڈ رکھیں۔ تو 1906 اکتوبر 1906 میں یہ مسلمانوں کا ایک وفد گیا لارڈ منٹو کے پاس شملہ میں، اور انہوں نے ایک ڈیمانڈ رکھی کہ مسلم شوڈ بی گیون دا رائٹ آف ووٹ انڈر سیپریٹ الیکٹوریٹ، مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹوریٹ کے انڈر ووٹنگ کا حق دیا جائے۔ سیپریٹ الیکٹوریٹ بھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ تو جب یہ وفد گیا سر آغا خان کی سربراہی میں، تو وہاں پہ لارڈ منٹو نے ان کو ایک اچھا ویلکم کیا اور ان کو تھپکی دی، بیک سلیپ وہ کہتے ہیں، تھپکی دی کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اور آپ کو انشاءاللہ ہم پازیٹیو رسپانس دیں گے۔ تو انہوں نے آگے اپنی جماعت کے متعلق بھی بات کی کہ ہماری اپنی علیحدہ سیپریٹ جماعت ہونی چاہیے۔ تو لارڈ منٹو نے وہ بھی اس بات کو بھی مان لیا۔ تو آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا 1906 میں۔ نواب سلیم ملا انہوں نے ڈھاکہ میں قرارداد پیش کی، اور اس طرح ایک مسلمانوں کی ایک علیحدہ سیاسی جماعت انٹروڈیوس ہوئی۔ تو اس لیگ کا جو سینٹرل آفس تھا وہ علی گڑھ میں رکھا گیا، اور نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک ان کو جوائنٹ سیکرٹری ان دونوں کو منتخب کیا گیا۔ اس طرح مسلمانوں کی ایک نئی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ قیام عمل میں آئی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام مسلمانوں کے لیے ایک نیک شگون تھا۔ اس کے بعد 1909 میں لارڈ منٹو نے ایک ریفارمز انٹروڈیوس کرائیں، جن کو کہتے ہیں دا منٹو مولرے ریفارمز آف 1909۔ لارڈ منٹو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، 1905 سے 1910 تک یہ گورنر جنرل رہا، تو اس نے مسلمانوں کے لیے ایک بہت زیادہ پازیٹیو کام کیا۔ تو جو 1909 کی ریفارمز تھے، ان کا جو مین ان کے پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ جو ایگزیکٹو کونسل تھی، گورنر جنرل کی جو ایگزیکٹو کونسل تھی، اس کے 16 ممبر سے لے کر ان کو 60 تک کر دیا گیا، 60 ممبر اس کے منتخب کیے گئے کہ آئندہ جو گورنر جنرل کی ایگزیکٹو کونسل ہوگی اس کے 60 ممبر ہوں گے، اور یہ ایک پہلی اسمال اسمبلی کے طور پر یہ انٹروڈیوس ہوئی، یہ چھوٹی سی ایک اسمبلی ہے۔ اور اس ریفارم میں مسلمانوں کو فار دا فرسٹ ٹائم سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا گیا۔ اب سیپریٹ الیکٹوریٹ کیا ہوتا ہے؟ سیپریٹ الیکٹوریٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک سیٹس مختص ہوں گی کہ جہاں پہ مسلمان ہی کھڑے ہو سکیں گے اور مسلمان ہی ووٹ دے سکیں گے۔ اس کا ایک اور پوائنٹ تھا کہ 1/3 ریپریزنٹیشن آف مسلم۔ اب جیسے 60 سیٹیں ہیں، اس میں سے 1/3 جو ہوں گی نا وہ مسلم ممبرز ہوں گے۔ 1/3 کتنے بنتے ہیں؟ 20 یہ مسلم ممبر ہوں گے، باقی جو 40 ہیں وہ ہندو ہوں گے، کیونکہ ہندو میجورٹی میں تھے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی فتح تھی کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹوریٹ دیے گئے۔ اس سے پہلے تو کہیں مسلمان کھڑا ہو جاتا تھا تو اس کے خلاف ہندو کھڑا ہوتا تھا تو ہندو جیت جاتا تھا۔ اب یہ ہوگا کہ جہاں پہ مسلمان کھڑے ہوں گے وہاں پہ ہندو کھڑے نہیں ہوں گے، وہاں پہ صرف مسلمان کے خلاف مسلمان ہی کھڑا ہوگا، وہ آپس میں، اور ان کو مسلمان ووٹ دیں گے، جو سلیکٹ ہوگا وہ جا کے اسمبلی میں بیٹھ جائے گا۔
اور فار دا فرسٹ ٹائم یہاں پہ مسلمانوں کو ایک سیپریٹ نیشن ایکسیپٹ کیا گیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کے لیے 1909 میں کہ ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ بھی دیا گیا اور ایک سیپریٹ نیشن بھی ایکسیپٹ کر لیا گیا. اب اکثر کوشچن آتا ہے کہ سم ٹائم اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم تو ان کو بعد میں خطاب ملا کہ محمد علی جناح یہ کب مسلم لیگ میں آئے. تو قائد اعظم محمد علی جناح 1904 میں انہوں نے کانگریس جوائن کی. یہ بڑے حامی تھے مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے اتحاد کے کہ یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا آپس میں اکٹھ ہونا چاہیے. تو انہوں نے 1904 میں کانگریس جوائن کی تھی اور 1913 میں 1913 میں انہوں نے مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا اور 1913 سے لے کر 1920 تک یہ دونوں جماعتوں کے ممبر رہے اور 1920 میں جا کے انہوں نے ریزائن کیا تھا کانگریس سے اور یہ پھر ظاہری بات ہے ٹل ڈیتھ آل انڈیا مسلم لیگ کے وہ رکن رہے، سربراہ بھی بنے. تو سیپریٹ الیکٹوریٹ کے بعد 1911 میں پارٹیشن آف بنگال کو ختم کر دیا گیا. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، منٹو مارلے ریفارمز کے بعد دوبارہ بنگال کو اکٹھا کیا گیا، بنگال کو ایک صوبہ بنا دیا گیا. تو اس طرح مسلمانوں کے دلوں میں بہت زیادہ نفرت پیدا ہو گئی حکومت کے خلاف. انہوں نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا. اس کے بعد ایک اور ایسا واقعہ ہوتا ہے، کانپور مسجد ٹریجڈی. کانپور یہ اتر پردیش کا ایک علاقہ تھا. اس میں ایک مسجد تھی، اس کو ڈیمولش کیا گیا، اس کا کچھ ایریا وہ گرایا گیا. ایک روڈ بنانا تھا. اتر پردیش کی حکومت نے 1912 میں ایک ویلفیئر فنڈ کے تھرو ایک سڑک بنانے کا ارادہ کیا. اس سڑک وہ ایسی تھی کہ اس کے ایک سائڈ پہ ٹیمپل تھا اور ایک سائڈ پہ مسجد تھی. اگر وہ سڑک سیدھی بنائی جاتی تو ٹیمپل کو ڈیمولش کرنا پڑتا تھا، جو ٹیمپل تھا ہندوؤں کا اس کو گرانا تھا. تو چونکہ ہندو پاور میں تھے اور دوسری سائڈ پہ مسجد تھی، اس روڈ کو کھلا کرنا تھا تو اس کے لیے کسی نے ایک چیز کو گرانا ضروری تھا. تو برٹش گورنمنٹ کے لیفٹیننٹ گورنر تھے سر جیمز میسٹن. انہوں نے آرڈر کیا کہ مسجد کا جو وضو والا ایریا تھا وہ بیچ میں آ رہا تھا تو اس کو بھائی گرا دیا جائے اور ٹیمپل کو بچایا جائے اور اس کو روڈ کو تھوڑا سا سائڈ سے گزارا جائے. تو یہ تو مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا. تو مسلمانوں کے اوپر کرفیو لگا کر یہ مسجد کو، کانپور کی جو مسجد تھی اس کو ڈیمولش کیا گیا اور اس ایریے سے روڈ کو گزارا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں حکومت کے خلاف ہیٹڈ اور زیادہ بڑھ گیا. 1913 کا یہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. مسلمانوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا، وہاں پہ اکٹھے ہوئے کانپور میں، تو ان کے اوپر فائرنگ کی گئی، ان کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا گیا. یہ وہ ایرا تھا، یہ وہ دور گزر رہا تھا جہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو وہ سٹرونگ ہو رہے تھے، سیاسی طور پر وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے تھے. آل انڈیا مسلم لیگ نے بھی اس کے خلاف کافی آواز اٹھائی. اس کے بعد ہسٹری نے کیا کیا رخ دکھائے، کیا کیا چینجز آئی، وہ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا. جڑ رہیے میرے ساتھ. مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ آپ کو ایک اچھا نالج پرووائڈ کیا جائے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.